اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ منافقین مدینہ کی عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ قرآن نے سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی، ڈانٹا، فرمایا کہ یاد رکھو دنیا میں بھی تمہیں ہم ذلیل کریں گے، محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں قتل کروائیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے ہم نے ذلت اور رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آگے سے منافق کے یاد رکھیں دو منہ ہوتے ہیں۔ تو آگے سے محمد رسول اللہ سے کہنے لگے اچھا ہمیں آپ قیامت سے ڈراتے ہو تو بتاؤ نا قیامت کب آئے گی۔ آپ تنزیہ طور پر محمد رسول اللہ کو طعنہ دیتے ہوئے آگے سے کہتے تھے بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ یہی حال تمام انبیاء کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی قوم والوں کو ڈرایا تو آگے سے جواب میں قوم والوں نے کہا کہ اچھا جو وعدہ ہے اللہ کا عذاب کا اس عذاب کو لے آؤ نا، قیامت کا وعدہ ہے قیامت کو لے آؤ، اچھا یہ بتا دو قیامت آئے گی کب۔ کیا کہا تھا 9ویں پارے کے اندر کہ ابو جہل نے کیا کہا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ اے اللہ اگر محمد الرسول اللہ حق ہے اور قرآن حق ہے تو اے اللہ ہم پر تو پتھر برسا۔ ہر زمانے کے اندر ہوا ہے، کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا قیامت آئے گی، لاؤ نہ قیامت کو، لاؤ نہ عذاب کو۔ اس چیز کا اللہ یہاں پر جواب دیتے ہیں۔ یسألک الناس، اے محمد الرسول اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، قل آپ جواب دیجئے انما علمها عند اللہ، صرف اور صرف قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا، اور کسی کو کیا دیا جائے گا؟ پیارے محمد الرسول اللہ کو علم نہیں دیا گیا۔ حدیث جبرائیل یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر بیٹھے، کوئی سوال کیے تو سوالوں کے جواب دیتے رہے محمد رسول اللہ۔ جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، فرمایا کہ اے سوال کرنے والے جتنا علم تجھے ہے قیامت کے بارے میں اس سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں، یعنی قیامت کے بارے میں مجھے پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ضرور بتایا ہے، فلاں فلاں نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں پوری ہوں گی قیامت آ جائے گی۔ ان نشانیوں میں سے 10 بڑی نشانیاں ہیں، جب وہ نشانیاں پوری ہوں گی نا تو قیامت ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں پیغمبر علیہ السلام نے بہت زیادہ بیان کی، اور وہ چھوٹی نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں۔ اب کون سی نشانیاں رہ گئی ہیں؟ بڑی بڑی نشانیاں، خروج دجال یعنی دجال کا ظاہر ہونا، اور سورج کا مشرق کے اندر غروب ہونا اور مغرب سے طلوع ہونا، یہ ساری کی ساری نشانیاں رہ چکی ہیں، چھوٹی نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں۔ فرمایا وما یدریک، تجھے نہیں پتہ ہے منکر قیامت، لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہو۔ آج ہم سب کو پتہ ہے کہ مرنا ہے،
ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ کس وقت پہ مرنا ہے۔ اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ 10 سال بعد فلاں تاریخ میں تم نے مرنا ہے، تو وہ 10 سال تو سکڑ سکڑ کر مر جائے گا، حالت اس کی خراب ہو جائے گی۔ مرنے کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن تاریخ اللہ نے چھپائی ہوئی ہے۔ یہی کیا ہے؟ امتحان ہے، اور یہی معاملہ قیامت کا بھی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں بڑی قیامت کا انتظار مت کرو کہ بڑی قیامت آئے گی۔ فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس نے آنکھیں بند کی نا، بس یہ آنکھیں اس کی بند کرنا ہی اس کے لیے قیامت ہے، اس کا حساب کتاب تو شروع ہے۔ یعنی قبر، وہی قبر یا اس کے لیے دوزخ بن جائے گی یا اس کے لیے جنت بن جائے گی، یہ اس کی قیامت ہے نا۔ تو فرمایا وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، شاید کہ وہ قریب ہو، لیکن اپنا انجام تم سنو نہ ذری۔ جو قیامت کے منکر ہو وہ اپنا انجام سنو۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لعن الکافرین، وہ لعنت بھیجتا ہے کافروں کے اوپر۔ کافروں کے اوپر پروردگار کی پٹکار ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور اس نے دہکتی ہوئی آگ کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کون سی آگ؟ جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے۔ دنیا کی آگ کے اندر ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، جل جائے گا۔ یہی حالت خود سوچئے، اگر 1% آگ کے اندر اتنی طاقت ہے تو اس سے جو 70 گنا زیادہ سخت آگ ہوگی اس کی حالت کیا ہوگی۔ تو فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اب کوئی کافر ہے، کفر کے اوپر یا نفاق کے اوپر خاتمہ ہو گیا، ایمان کے بغیر خاتمہ ہوا، اب اس کا جہنم سے نکلنا مشکل ہے، وہ جہنم سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ جو جہنم بنی ہے، اصل وہ جہنم کافر کے لیے بنی ہے۔ ایندھن جو ہوں گے وہ کافر ہوں گے، یعنی آگ کو جو بھڑکانے والے ہوں گے وہ کافر ہوں گے۔ مسلمان جو جائیں گے جہنم کے اندر، وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے جائیں گے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا، وہ نہیں پائیں گے ولیاً اس جہنم کے اندر کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور دنیا کے اندر یہ معاملہ چلتا ہے، کوئی چچو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، بھائی، باپ، کوئی بھی آتا ہے سفارش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی کام چل جاتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ ماں بیٹی کی اور باپ بیٹے کی نہیں کر سکتے۔ سب سے قریبی رشتے یہی ہیں، فرمایا نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے۔ یوم، اس دن یعنی قیامت والے دن، تقلب وجوہہم، ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، فی النار، آگ کے اندر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ سروں کے بل چلیں گے، آج ٹانگوں کے بل چل رہے ہیں نا، قیامت والے دن سر نیچے ہوں گی، ٹانگیں اوپر ہوں گی، اور ہاتھوں کے اوپر چلیں گے۔ تو صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول، سروں کے بل کیسے چل سکتا ہے انسان؟ حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو مشکل ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ دنیا کے اندر پاؤں پر چلا رہا ہے وہی اللہ سروں کے بل چلائے گا۔ اور محدثین نے اس حدیث کی بہت بہترین شرح کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان کی جو کھوپڑی ہے، ان کا جو مغز ہے، وہ دنیا کے اندر الٹا چلتا رہا، اصل چیز کو دیکھ کر انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں۔ اللہ اس چیز کو قیامت والے دن ظاہر کریں گے کہ سیدھا پاؤں پر چلنے کی بجائے اللہ انہیں کھوپڑیوں کے بل چلائے گا۔ الٹ پلٹنے کی دوسری تفسیر
وہ بھی روایت سمجھ آتی ہے کہ سر کے بالوں سے انہیں پکڑا جائے گا اور اوندے منہ گرایا جائے گا، یعنی منہ ان کا زمین کے اوپر ہوگا، انہیں بالوں سے کھینچ کر زمین کے ساتھ لگا کر جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، اور جہنم کے کنارے پر جب انہیں پہنچایا جائے گا اوپر سے دھکا فرشتے انہیں دیں گے اور یہ لڑکتے ہوئے یعنی بازیاں کھاتے ہوئے یہ جہنم کے اندر جائیں گے اور جا کر گر جائیں گے۔ تو فرمایا یقولون، یہ لوگ کہیں گے، جب یہ اپنی حالت یہ والی دیکھیں گے نا پھر آرزو کریں گے، تمنا کریں گے اور کہیں گے یا ویلتنا، یا لیتنا، یا لیتنا اطعنا اللہ، اے کاش ہم لوگ اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کی بات مانتے، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم اس کے رسول کی بات مانتے۔ آج دنیا کے اندر ایک ہی سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، قرآن بھی آپ کو یہی سبق پڑھاتا ہے اور حدیث بھی آپ کو یہی سبق پڑھاتی ہے، کیا کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا، دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری ہو جائے گی، اور اللہ کی رسی سے نکلو گے، اللہ کے رسول کی رسی سے نکلو گے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگے، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگے۔ جو کام دنیا کے اندر کروانا ہے اللہ نے، وہی کام کل قیامت والے دن ان کی زبانوں پہ اللہ جاری کرے گا۔ لیکن پھر عرض کیا کہ ادھر ان کی یہ باتیں کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ کہیں گے اللہ فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ لوٹا ہمیں دنیا کے اندر تاکہ ہم نیک اعمال کریں، اور ادھر کہیں گے اے حسرت، ہائے افسوس کہ ہم دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے۔ اور پتہ پورا قرآن پڑھیں گے، پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ لفظی ترجمہ، یسألک الناس، سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، صرف اور صرف اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعۃ، مخاطب تو نہیں جانتا، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت تکون قریبا، قریب ہو، ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ کی پٹکار ہے کافروں کے اوپر، وعد لہم سعیرا، اور اس نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے دیکھتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یجدون ولیا، نہیں پائیں گے کوئی حمایتی ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار، یوم تقلب وجوہہم، جس دن الٹ پلٹ دیا جائے گا ان کے چہروں کو، فی النار، آگ کے اندر، یقولون، یہ کہیں گے یا لیت لنا، اے افسوس، اطعنا اللہ، ہم اطاعت کرتے بات مانتے اللہ کی، واطعنا الرسول، اور ہم اطاعت کرتے بات مانتے اس کے رسول کی۔